السلام علیکم جی۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں طارق ترمذی کوٹلی آزاد کشمیر سے آپ سے مخاطب ہوں۔ تو آج کا ویلاگ ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کہ موسم میں بڑی زبردست تبدیلی آئی ہے جی، جس کے اثرات جو ہے نا عام آدمی کے روزمرہ معاملات پر پڑے ہیں۔ ایک بے چینی سی تھی، اور دوسری بات جو تھی وہ بڑی خوفناک، وہ پانی کی شدید کمی تھی۔ میں نے ہر سال جو ہے اس موسم میں اہلیان کوٹلی کو پانی کے لیے باغم دوڑ کرتے دیکھا، لیکن اس دفعہ جو شدت مجھے نظر آئی وہ خطرے کی علامت تھی، اور الحمدللہ بارش نے اس شدت کو کم کیا، اور اب جو سطح زمین میں پانی کی جو ایک لیول ہوتا ہے وہ اوپر آیا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہمارے علاقے میں دو فصلیں، بڑی فصلیں جو بوئی جاتی ہیں، وہ گندم اور مکئی کی فصل ہوتی ہے۔ پچھلے کئی ماہ سے اسی بارش کا انتظار ہو رہا تھا تاکہ مکئی کی فصل کو کاشت کیا جا سکے، لیکن بارش نہ ہونے کی وجہ سے یہ تقریباً 1-1.5 مہینہ یہ فصل کاشت ہونے میں تاخیر ہو چکی ہے۔ لیکن اب یہ سلسلہ جاری ہو چکا ہے۔ یہ وقت کی ضرورت تھی۔ ملک میں پہلے ہی جو قلت چل رہی ہے غذائی اجناس کی، اور دوسری جو چیزیں ہیں جو کھانے پینے کی، اور ان پہ جو مہنگائی کا جو ایک بم گرا ہے، اور خصوصاً جو ڈیزل کی قیمتیں بڑھی ہیں، اس سے ہمارے گڈس ٹرانسپورٹ کے کرائے بھی بڑھے ہیں، جس کا اثر عام آدمی پر یقیناً پڑا، اور اس کا ہم بالکل نظارہ بھی کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ عام آدمی کے جو جذبات ہیں وہ خاصے بپھرے ہوئے ہیں۔ جو پہلے بھی حکومتیں تھیں یا موجودہ حکومت ہے، اس کے بارے میں لوگوں کے اچھے خیالات نہیں ہیں۔ زبانی کلامی دعوے اور وعدے تو کیے جا رہے ہیں، لیکن عملی طور پر اتنی بڑی آبادی، 23-24 کروڑ کی آبادی رکھنے والے ملک کے مسائل کو اتنی معمولی بھی نہیں ہے کہ کوئی حکمران آئے اور چند دنوں میں حل کر کے چلا جائے۔ یہ ایسا ہو بھی نہیں سکتا۔ اس کے لیے بڑی لمبی منصوبہ بندی کی ضرورت ہے، جو ہمیں اب بھی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ یہ بس آپ سمجھ لیں کہ ٹائم پاس پالیسیاں ہیں جو چلائی جا رہی ہیں۔ تو اب پتہ نہیں ہم کون سی خوش فہمی کا شکار ہیں کہ کوئی آئے گا اور ہمیں دے گا تو ہم کھائیں گے۔ خود کچھ کرنے کے نام قابل رہے ہیں۔ اس قسم کی قائدی اور سستی اور ہڈارامی ہمارے اندر جو ہے نا وہ پیدا ہو چکی ہے، جو ہمیں کچھ کرنے پر تیار ہی نہیں کرتی۔ تو اس کے بعد جو میں چھوٹی سی ایک بات کرتا چلوں، وہ ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے کالم نویس ہیں وسعت اللہ خان۔ انہوں نے چند دن پہلے ایک کالم لکھا جس میں صدر آزاد کشمیر کے متعلق انہوں نے خبر دی کہ ان کے لیے 14 کروڑ روپے کی ایک گاڑی خریدی گئی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ہمارے 4 سابق وزرائے اعظم ہیں، چودھری مجید صاحب ہیں، یا اس کے علاوہ جو چند ماہ پہلے فارغ ہونے والے جناب سردار قیوم نیازی صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ فاروق حیدر صاحب ہیں۔ یہ 4 وزرائے اعظم جو ہیں ان کے لیے 2 کروڑ روپے کی کرولا 1800 سی سی گاڑیاں خریدی گئی ہیں۔ یہ بات کچھ جچتی نہیں ہے۔ یہ جیسے حالات اس ملک کے چل رہے ہیں، ان حالات میں کے چلتے ہوئے آپ ایسی بات جب سنیں گے یا پڑھیں گے تو آپ کو یقیناً تکلیف ہوگی کہ ہمارے حکمرانوں کی سوچ کیوں نہیں بدلتی، وہ ان کے دل ہمارے دلوں کے ساتھ کیوں نہیں دھڑکتے، کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ جو قومی خزانہ ہوتا ہے اس پر ہاتھ صاف کرنے کا اختیار صرف انہی کا نہیں ہوتا، بلکہ یہ خزانے میں جو آپ کو جو کچھ بھی ملتا ہے وہ اصل میں رعایا کی ملکیت، اس کی فلاح اور بہبود کے لیے ہوتا ہے، اور اس کو ایمانداری سے ان پہ خرچ کیا جانا چاہیے۔ دیکھیے، آپ ہسپتال میں جائیں تو آپ کو دوائی نہیں ملے گی۔ آپ یقین مانیں کوٹلی میں DHQ میں آپ رات 10-11-12 بجے اگر ایمرجنسی میں کوئی ڈیلیوری کیس آ جائے تو آپ کو ڈاکٹر نہیں ملے گا۔ ہسپتال میں آپ کو پیناڈال تک نہیں ملے گی۔ جس ملک میں زکوٰۃ کے پیسے سے حکمران اپنے علاج کروانے بغیر ممالک چلے جائیں، اس ملک کی حالت کیا ہو۔ تو اس سلسلے کو یہاں رک جانا چاہیے۔ ہماری درخواست ہے، التماس ہے
کہ ہمارے جو صدر مملکت ہیں وہ خاصے خوش خوراک آدمی ہیں، وہ کھانے اور پینے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ پینے کا مطلب آپ غلط مت لے لیجئے گا، وہ حلال چیزیں پیتے ہیں۔ میں ویسے ہی میرے منہ سے یہ بات پینے والی نکل گئی۔ بہرحال وہ جاں دیدہ آدمی ہیں اور سمجھ بوجھ رکھنے والے آدمی ہیں۔ 70 سال سے ان کی عمر جو ہے اوپر ہو چکی ہے۔ اب انہیں یہ جو دنیا کی رنگینیاں ہیں ان سے ہاتھ کھینچ لینا چاہیے، کیونکہ ویسے بھی جو عام آدمی ہے اس کے حالات بہت برے ہیں۔ تو اگر یہی 14 کروڑ روپیہ آپ عید پیکج کے طور پر کسی علاقے کے غریبوں کو بھیج دیتے تو ان کے چند دن آسانی سے گزر جاتے۔ تو ہم درخواست ہی کر سکتے ہیں، التجا ہی کر سکتے ہیں، سو ہم کرتے جائیں گے، آگے ان کی مرضی ہے جی۔ ہم تو بس چیخو پکار کرنے والے لوگ ہیں اور یہ سلسلہ جاری رکھیں گے جی۔ اچھا جی، اگلے ویلاگ تک خدا حافظ۔